علامہ صاحب آپ کی طرف آتا ہوں. مباہلے کو کس طرح میں اپنی عوام کو سمجھا سکوں؟ کیا آج بھی اس کی کوئی شکل ہے؟ اور پھر مباہلے میں فقط اہل بیت کے ان چنیدہ افراد کو لے کے جانے سے کیا مراد ہے؟ ہم مباہلہ کو بھی عید مباہلہ کہتے ہیں. اچھا. ہم اس دن بھی جشن مناتے ہیں اور عید مناتے ہیں اور خوشی مناتے ہیں. ہمارا مزاج ہی یہی ہے کہ جہاں اہل بیت خوش ہیں وہاں ہم خوش ہیں. اصل میں عید جہاں خوشی ہے وہی عید ہے. عید کا تعلق خوشی کے ساتھ ہے. مباہلہ دو چیزوں کو ثابت کرتا ہے. ایک رسول اعظم کی نبوت و رسالت کو اور ان کی صداقت کو ثابت کر رہا ہے مباہلہ کا واقعہ، اور دوسرا اہل بیت اطہار علیہ السلام کی فضیلت اور عظمت کو یہ واقعہ ثابت کر رہا ہے. اس کا پس منظر حضرت نے جو بیان کیا کافی حد تک بات ہوئی، اس پر بہت اچھی بات کی انہوں نے. کچھ اسی طرح کا ہی پس منظر ہے کہ پیغمبر گرامی کی طرف سے اسلام کی اور دین کی دعوت مختلف ممالک میں، مختلف علاقوں میں، خطوں میں پہنچی اور بنو نجران تک بھی پہنچی. یمن میں نجران یہ عیسائیوں کا مرکز تھا. اچھا، عیسائی بڑے پڑھے لکھے تھے. اچھا. اور ان کے باقاعدہ تعلیمی ادارے تھے. اس وقت مکہ وغیرہ میں اتنے تعلیمی ادارے نہیں تھے، اس طرف حجاز کی طرف اتنے تعلیمی ادارے نہیں، لیکن عیسائیوں کی شروع سے ہی علم پر بہت توجہ ہے. آج بھی دنیا میں سب سے زیادہ پڑھے لکھے عیسائی ہیں، اور سب سے زیادہ تعلیمی ادارے اور سب سے زیادہ جو یونیورسٹیاں ہیں وہ عیسائیوں کی ہیں. اور جتنا لٹریچر عیسائی آج بھی چھاپتے ہیں، یہ شروع سے عیسائیوں کا ایک مزاج رہا ہے کہ ان کی لائبریریاں بہت ہوتی ہیں، وہ ریسرچ ورک بہت زیادہ کرتے ہیں، تحقیقی کام بہت زیادہ کرتے ہیں. اور عیسائیوں تک جب یہ دعوت پہنچی ہے دین کی، تو دعوت کے اندر جاذبیت اتنی زیادہ تھی اور خود اس کے اندر حق کی مٹھاس اتنی زیادہ تھی کہ لوگوں کا دل چاہ رہا تھا کہ دین کو قبول کر لیں. اس کیفیت کو دیکھنے کے بعد لوگوں نے کہا اچھا اپنے بڑوں سے ذرا پوچھ تو لیں. تو وہ جو دو بڑے تھے، ان کے ایک کا نام سید اور دوسرے کا نام عاقب لکھا گیا، ان سے انہوں نے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ دیکھو ابھی جلدی نہ کرو، یہ دین محمد کو قبول کرنے میں جلدی نہ کرو. ہم لوگ خود پہلے مدینہ جائیں گے اور ہم ان سے جا کر حضرت محمد سے ملیں گے، ان سے مناظرہ بھی کریں گے، اس بارے میں بات کرتے ہیں، اس کے بعد ہمارے فیصلے کا انتظار کرو. ان لوگوں کو اپنے بڑوں پر بھروسہ تھا کہ بھائی یہ بہت زیادہ محقق لوگ ہیں اور عالم فاضل لوگ ہیں، اور یہ جائیں گے اور ملیں گے اور مناظرہ کریں گے، اس کے بعد جو فیصلہ ہوگا وہی درست فیصلہ ہوگا. لہذا وہاں سے 14 تو انہوں نے بڑے بڑے اپنے عالم لیے اور 60 افراد اور اپنے ساتھ ملا لیے. اس طرح یہ 70-75 افراد کا ایک وفد، اور وہی جس طرح نے کہا کہ فاخرانہ لباس اور ریشمی لباس اور انگوٹھیاں سونے کی پہنی ہوئی، اور اس انداز سے یہ پہنچے. اور ان کے ذہن میں تو یہی تھا کہ وہ گویا کہ حضرت محمد گویا کہ ایک بادشاہ ہے، جس طرح بادشاہوں کے پاس جایا جاتا ہے اسی پروٹوکول کے ساتھ اور اسی بات. جب حضرت کے پاس پہنچے تو مسجد میں درویشانہ انداز میں بیٹھے ہوئے ہیں، زمین پر خاک پر بیٹھے ہوئے ہیں، کچی مسجد ہے، اور اس کے اندر تو انہوں نے کوئی بادشاہوں والی بات ہی نہیں دیکھی، وہ شاہانہ ٹھاٹ باٹ اور وہ چیز تو ہے ہی نہیں. اور پھر انہوں نے یہ بھی دیکھا کہ حضرت نے کوئی توجہ نہیں کی، جبکہ انہوں نے یہ سن رکھا تھا کہ سرکار رسول اعظم بہت زیادہ مہمان نواز ہیں، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر مہمان کی بہت زیادہ عزت و احترام کرتے ہیں، مہمانداری، خاطر، تواضع. اور ان کو بڑا تعجب ہوا کہ ہم نے تو ان کی یہ شہرت سنی تھی اور انہوں نے ہم پر کوئی توجہ ہی نہیں دی ہے. تو انہوں نے ایک دو قریبی لوگوں سے پوچھا کہ آپ کچھ بتا سکتے ہو کہ یہ ہم پر کیوں توجہ نہیں کر رہے اور ہم سے بات کیوں نہیں کر رہے، جبکہ انہوں نے خط لکھا تھا، ہم آئے ہیں، خط و کتابت کے بعد ہی ہم ان کے پاس آئے ہیں، تو اب یہ ہم سے کیوں نہیں. تو اس نے کہا کہ اس کا جواب میں آپ کو دلواتا ہوں، ایک ہی شخصیت ہیں کہ جو آپ کو اس کے بارے میں بتائیں گے. تو وہ حضرت علی علیہ السلام کے پاس لے گئے. مولا متقیان کے پاس جب یہ پہنچے تو مولا نے کہا کہ یہ ریشمی لباس اتارو اور سادہ لباس پہنو، اور یہ سونے کی انگوٹھیاں تم اتار دو. اور تم اصل میں یہ عیسائیوں کا یہ اپنا انداز تھا بھی نہیں. عیسائی علماء خود بھی یہ راہب اور عبادت والے لوگ تھے. یہ چیز بن ٹھن کر اس لیے آئے تھے کہ ان کے تصور میں تھا کہ بادشاہ کے پاس جا رہے ہیں، معروف کر سکیں گے. ہاں تو جناب امیر المومنین نے کہا کہ بھائی اپنے وہ جو تمہارا اصلی حلیہ ہے اس میں آؤ. گئے، خیر پہنچنے کے بعد اب سرکار دو عالم نے ان کا بڑا استقبال کیا اور بڑی، تو اب یہ کہنے لگے ہاں واقعی بھائی اچھا، کہنے لگے کہ ایک بات تو بڑی پوری ہو گئی کہ بھائی جو نبی کے بارے میں بات پوچھنی ہو اور پھر اس کے متعلق وہ اعتراض یا اشکال جو ہے اس کا نائب دور کر دے، تو یہ تو اس آخری نبی کے بارے میں جو ہم نے تورات میں علامتیں پڑھی ہیں ایک پہلی پوری ہوتی بھی دکھائی دے رہی ہے. اس کے بعد ان کی عبادت کا وقت ہو گیا، انہوں نے مشرق کی طرف منہ کیا اور عبادت کرنا شروع کر دی. اب یہاں کچھ صحابہ کرام نے ان کو روکنا چاہا، تو پیغمبر حالانکہ مشرق کی طرف تو رسول اللہ نے کہا نہیں، ان کو جیسے یہ کرنا چاہتے ہیں ان کو ویسے ہی کرنے دو، ان کو آزادی ہے. ہم سب اتنی پیاری بات ہے، آپ کی بات کنٹینیو رہے گی. میں صرف روک کے اس بات کو ری کنفرم کرنا چاہتا ہوں، ایکنالج کروانا چاہتا ہوں کہ خود مسیحی وہاں سے جو تشریف لے کر آئے نجران سے، وہ اس تصور کے ساتھ آئے کہ ایک آخری نبی کا وعدہ ہو چکا ہے، آخری نبی کا وعدہ ہو چکا ہے، یعنی ختم نبوت. وہاں سے بھی ہمیں اس کا ایک پروف ملتا ہے سالڈ کہ وہ بھی ایک آخری نبی کے منتظر تھے.
وہ بالکل درست ہے. ان کو تورات میں آخری نبی کی انہوں نے علامات بھی پڑھی ہوئی تھیں. میں ابھی آ رہا تھا اس بات پر, وہ بات میں نے ابھی کرنی تھی. انہوں نے وہ علامات بھی پڑھی ہوئی تھیں اور ان کے ذہن میں یہ تھا, لیکن ابھی ان میں یہ واضح نہیں تھا کہ یہ وہی ہیں کہ جن کا تورات میں ذکر ہے. اس لیے تو انہوں نے کہا کہ ہم خود جائیں گے, ہم خود بات کریں گے, وہ علامتیں اور وہ اوصاف ان میں دیکھیں گے, اور اگر ہمیں وہ اوصاف مل گئے کہ جو تورات کے اندر موجود ہیں آخری نبی کے لیے, اور ہم مطمئن ہو گئے, تو ہم اپنی قوم کو بھی واپس آ کر بتائیں گے کہ ہماری قوم بھی ان کا کلمہ پڑھ لے. تو یہ انہوں نے وہ بہرحال لائے. میں وہی تو کہہ رہا تھا کہ انہوں نے کہا کہ یہ پہلی علامت ہمیں نظر آ گئی جو تورات کے اندر آخری نبی کے سلسلے میں ہے, وہ پہلی علامت تو مل گئی. اس کے بعد انہوں نے جب انہوں نے مشرق کی طرف منہ کر کے عبادت کرنا شروع کی, کچھ لوگوں نے منع کرنا چاہا, تو پیغمبر اکرم نے کہا انہیں آزادی سے کرنے دو. یہاں سے ایک سیرت پتہ چلی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی, کہ کسی کے ساتھ عقیدے میں جبر نہیں کرنا, زبردستی نہیں کرنی. ہر فرد کو اور ہر شخص کو اپنے عقیدے پر عمل کرنے میں مکمل آزادی ہے. یہ اسلام آزادی دے رہا ہے, یہ رسول اسلام آزادی دے رہے ہیں. مسجد نبوی کے اندر انہیں مکمل آزادی ہے کہ وہ, تو رسول اللہ نے یہ ہمیں سیرت بتائی ہے کہ دوسرے کے مذاہب اور عقائد کا احترام کرنا ہے, نہ کہ انہیں برا بھلا کہنا ہے اور ان سے ان کی مذہبی آزادیوں کو چھیننے کے لیے ڈنڈا اٹھا لینا ہے. یہ کام نہیں کرنا ہے, بلکہ سب کے ساتھ رواداری سے پیش آنا ہے. اب یہ اپنی عبادت کر کے پیغمبر اکرم کی خدمت میں آئے. گفتگو جب انہوں نے شروع کی تو یہ کہنے لگے کہ آخری نبی کے جو اوصاف تورات میں بیان کیے گئے ہیں وہ سب تو آپ میں موجود ہیں, صرف ایک صفت کا ہے مسئلہ, صرف ایک صفت جو آپ کے اندر ہے وہ ہم اس کی وجہ سے آپ کو نہیں مان رہے. بھائی وہ کون سی صفت؟ کہنے لگے کہ آخری نبی کی صفت تو یہ ہے کہ وہ ہمارے حضرت عیسیٰ کی جو ہے وہ تصدیق کرے گا, مگر آپ تو تکذیب کر رہے ہیں, آپ تکذیب کر رہے ہیں جبکہ وہ تصدیق کرے گا. تو رسول اللہ فرمانے لگے کہ نہیں, میں تکذیب تو نہیں کر رہا, میں تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تصدیق کر رہا ہوں, اور میں تو ان کی نبوت اور رسالت پر ایمان رکھتا ہوں. کہنے لگے آپ ان کی نبوت اور رسالت پر ایمان تو رکھ رہے ہیں, مگر آپ تو انہیں اللہ کا بندہ مان رہے ہیں, جو عقیدہ ہمارا ہے آپ وہ نہیں مان رہے. تو پھر پیغمبر گرامی نے اس کے سلسلے میں دلائل بیان کیے کہ وہ اللہ کے بندے ہی تھے, اللہ کے عبد ہی تھے. کہنے لگے کہ وہ تو مردوں کو بھی زندہ کر دیتے تھے, اور جو جزام اور برس میں مبتلا ہوتے تھے ان کو شفا کر دیتے تھے. اور پیغمبر فرمانے لگے رسول اللہ نے فرمایا کہ اذن الہی سے یہ سب کچھ وہ کیا کرتے تھے. پھر کہنے لگے وہ تو بغیر باپ کے پیدا ہوئے, تو وہ آیت نازل ہوئی, کہا ان کی مثال آدم کی سی ہے, آدم کو تو اللہ نے بغیر ماں اور باپ کے پیدا کیا, تو جو اللہ آدم کو بغیر ماں باپ کے پیدا کر سکتا ہے وہ عیسیٰ کو بغیر باپ کے پیدا کیوں نہیں کر سکتا. بہرحال یہ گفتگو رہی اور یہ مناظرہ 3 دن چلا ہے مسجد نبوی کے اندر. 3 دن مناظرے کے بعد اب خود آوند عالم نے خود حکم دیا کہ اب آپ نے ان کے ساتھ مباہلہ کرنا ہے. سورہ مبارکہ آل عمران کی آیت نمبر 61 ہے نازل ہوئی آیت, فمن حاجک فیہ من بعد ما جاءک من العلم فقل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم ونساءنا ونساءکم وانفسنا وانفسکم ثم نبتہل فنجعل لعنۃ اللہ علی الکاذبین. تو ابھی یہ اتنی دلیلوں کے بعد بھی یہ جو کٹ حجتیاں کر رہے ہیں آپ کا یہ علم اور یہ سب کچھ کے بعد, تو اب ان سے آپ کہیے فقل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم, کہ آپ اپنے بیٹوں کو لائیں, ہم اپنے بیٹوں کو لے کر آتے ہیں, نساءنا ونساءکم آپ اپنی عورتوں کو لائیں, ہم اپنی عورتوں کو لاتے ہیں, وانفسنا وانفسکم آپ اپنی جانوں کو لائیں, اپنے نفسوں کو, اور ہم اپنے نفسوں کو اور اپنی جانوں کو لے کر آئیں گے. ثم نبتہل اور پھر مباہلہ کریں گے, فنجعل لعنۃ اللہ علی الکاذبین, تو اللہ کا عذاب اور اللہ کی لعنت ہوگی ان پر کہ جو جھوٹے ہوں گے, جو کاذبین ہوں گے ان پر لعنت آ جائے گی. لانا کس کو ہے؟ بیٹوں کو, عورتوں کو اور نفسوں کو. اچھا یہ مباہلہ ہی کی شرط ہوتی ہے بنفس مباہلہ, یا پھر اس میں اضافی طور سے؟ ہر مباہلہ میں ایسا نہیں ہوتا, ہر مباہلہ میں ایسے ضروری نہیں ہے. یہ ایک خاص مباہلہ ہے, اس کے لیے یہ آیت نازل ہوئی ہے. رسول اللہ نے کہا کہ تم اپنے بیٹوں کو لے آؤ, ہم اپنی بیٹوں کو تم بنائیں, اور اپنے بیٹوں کے مقام پر حسنین کریمین کو لے کر گئے جیسے حضرت نے بیان کیا ہے, اور نساءنا میں جناب سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کو لے کر گئے, اور انفسنا میں پیغمبر اکرم خود بھی گئے, اور جناب امیر المومنین حضرت علی علیہ الصلوۃ والسلام کو لے کر گئے. حضرت نے بالکل اچھی بات کہی کہ یہ صرف 5 ہستیاں ہیں کہ جو مباہلہ میں گئی ہیں. تمام مورخین کا اس پر اتفاق ہے, تمام مفسرین کا, تمام محدثین کا اس بات پر اتفاق ہے کہ یہی 5 ہستیاں ہیں کہ جو میدان مباہلہ میں گئی ہیں عیسائیوں کے ساتھ. ان کے بڑے نے انہیں پہلے کہہ دیا تھا کہ کل اگر بہت بڑا لشکر لے کر آئیں اور ہجوم لے کر آئیں تو مباہلہ کر لیں گے, لیکن اگر خاص اپنے خاندان اور گھر والوں کو لے کر آئیں تو پھر مباہلہ کرنا مشکل ہوگا. اور جب جا رہے ہیں پنجتن پاک, اور جانے کا وہی انداز ہے جو حضرت نے بیان کیا کہ آگے آگے رسول اعظم, ان کے پیچھے جناب سیدہ, ان کے پیچھے جناب امیر المومنین. پیغمبر گرامی کی دائیں انگلی کے ساتھ تھے امام حسن علیہ السلام, اور بائیں انگلی کے ساتھ امام حسین علیہ السلام.
تو اس انداز سے یہ جا رہے ہیں. عظمت تو دیکھیے کہ رسالت قدم اٹھا رہی ہے، عصمت قدم رکھ رہی ہے، عصمت کے قدم اٹھتے ہیں تو ولایت قدم رکھ رہی ہے. یعنی یہ اہتمام ہے جناب سیدہ کے حجاب کا، ان کی عظمتوں کا، کہ آگے رسالت ہے پیچھے امامت ہے. اس حجاب کے ساتھ اور اس پروٹوکول کے ساتھ سیدہ کائنات جا رہی ہیں. انہوں نے ان کی پیشانیوں کو دیکھا، پیشانیوں سے نکلتے ہوئے نور کو دیکھا، ان نورانی جبینوں کو دیکھا. ان نورانی جبینوں کے متعلق جو آسمانی کتابوں میں پڑھا تھا وہ مطالعہ فوراً ان کے ذہن میں آیا. ان کے بڑے نے کہا کہ میں وہ چہرے دیکھ رہا ہوں اور میں ان پیشانیوں کو دیکھ رہا ہوں اور ان نورانی پیشانیوں کو دیکھ رہا ہوں کہ اگر انہوں نے اس مضبوط پہاڑ کی طرف اشارہ کر دیا تو یہ پہاڑ اپنی جگہ سے ہل جائے گا، ختم ہو جائے گا. اور اگر آج ان کے بد دعا کے لیے ہاتھ اٹھ گئے تو اسی وقت سے عیسائی برباد ہونا شروع ہو جائیں گے اور صبح قیامت تک کوئی قرۂ ارض پر ایک عیسائی بھی باقی نہ رہے گا. ان سے مباہلہ نہ کرنا، ہم نہیں جیت سکتے ہیں. تو انہوں نے ہتھیار ڈال دیے. اس کے بعد وہی بات ہے کہ جو حضرت نے کی ہے، یعنی یہ وہ واقعہ ہے کہ جس کے بعد ظاہر ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی اپنی نبوت اور اپنی رسالت سے اتنے مطمئن تھے تو مباہلہ کے میدان میں اترے ہیں نا. یعنی یہ عمل ثابت کرتا ہے پیغمبر اکرم کی نبوت اور رسالت کو. اور خود یہ 4 نفوس قدسیہ جو ہیں، جناب سیدہ، جناب امیر المومنین اور حسنین کریمین، یہ خود بھی پیغمبر اکرم کی نبوت اور رسالت سے اس قدر مطمئن تھے اور اتنے شاہد تھے کہ ان کے گواہ بن کر میدان مباہلہ میں اتر گئے اور جان کی بازی لگانے کے لیے تیار ہو گئے. تو یہ اطمینان اور یقین نہ ہو تو ایسے کوئی نہیں اترتا ہے. یہ عظمت ہے، یہ واقع مباہلہ رسول اللہ کی رسالت کو اور اہل بیت اطہار علیہم السلام کی فضیلت اور عظمت کو ظاہر کرتا ہے. اسی خوشی میں ہم اس دن کو بھی عید مباہلہ کہتے ہیں اور خوشی مناتے ہیں. عید کا تصور خوشی کے ساتھ ہوتا ہے، منا لینی چاہیے. حضرت بھی ہمارے ساتھ منائیں گے، کوئی مثلا ایک گفٹ اور ہو جائے گا تو عید بھی ہو جائے گا.